بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی ایف بی آر کے حوالے سے کہ اگر تو آپ وہ ریٹرن آپ نے بھیج دی ہوئی ہے اور آپ جو ہے فائلر ہیں تو پھر تو آپ کو ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، بالخصوص جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے، کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے اوپر 3% لگے گا، اور اگر آپ لیٹ فائلر ہیں یعنی آپ نے ریٹرن تو بھیجی لیکن ڈیو ڈیٹ کے بعد بھیجی تو آپ لیٹ فائلر تصور ہوں گے۔ اگر لیٹ فائلر ہیں تو آپ کو 6% لگے گا، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 10% لگے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے وہ ریٹرن بھیج دی ہوئی ہے اور اپنے NTN بنوا کر FBR سے رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو نان فائلر کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا، فائلر کو فائلر میں لانے کے لیے FBR نے اپنے جو میں پیچھے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا، میرے چینل کے اوپر جائیں تو وہاں پر پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ ٹیکنیکل لوگوں کو بھی انڈکٹ کیا ہے، یعنی بھرتی کیا ہے ڈسٹرکٹ وائز۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً انہوں نے اپنے جو سٹاف ہے اس کو تعینات کر دیا ہوا ہے، اور وہ کیا کرے گا، وہ جو نان فائلر ہیں ان کے وہ سروے کریں گے اور ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو سب سے پہلا ہے، یعنی وہ دکانوں کاروباری لوگوں کو، ذمہ داروں کو پہلے فیز میں وہ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے دکاندار ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جن کا کاروبار اتنا ہے کہ انہوں نے پیسے لینے دینے کے لیے وہ ایک مشین ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہائپر مالز میں شاپس میں جائیں تو وہاں آپ اپنے کارڈ کے ذریعے پیمنٹس کر سکتے ہیں وغیرہ۔ ایک ایسے لوگوں کو جن کا اس لیول کا بزنس ہے، یا بڑے آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں کہ جو بڑے لیول کے دکاندار کاروباری حضرات ہیں، ان کو وہ ڈھونڈ کر لایا جائے گا۔ اس میں اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف پینلٹیز اور ان کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کاروائیاں بھی ہوں گی۔ یہ ایک تو ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو اس جو ہے وہ پہلے نوٹس بھیجیں گے، پھر آپ کو جو ہے گرفتاریوں تک بھی معاملہ آ سکتا ہے۔ یہ ابھی کچھ علاقوں میں یہ ہونا شروع ہو گیا، اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اگر ٹیکس نیٹ میں ابھی تک نہیں آئے ہوئے تو آپ تک بھی یہ لوگ پہنچیں گے۔ اس لیے اب جلد جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے سے رابطہ کر لیں اور اپنے آپ کو FBR سے رجسٹریشن کروا لیں، اور NTN بنوا کر ٹیکس ریٹرن بھجوا کر آپ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں FBR کے جو سسٹم ہے اس میں لے آئیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے، میسج چھوڑیں گے، ڈاکومنٹس بھیجیں گے، اور آپ گھر بیٹھے جہاں بھی آپ ہیں، یا بیرون ملک ہیں تو یا اندرون ملک، تو آپ کو ہم فائلر کر دیں گے۔ اب اس ویڈیو میں بالخصوص یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے ہے جو اوورسیز ہیں، یہ جن کا نائکو بنا ہوا ہے یا ان کا اوورسیز کارڈ بنا ہوا ہے، یا نہیں بھی بنا ہوا تو وہ اپنے آپ کو یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان کو جو پراپرٹی کا لین دین ہے اس میں ایک بڑا ریلیف دیا ہے گورنمنٹ نے، کیونکہ دیکھیں نا جی، ان کا اب نظام جو ہے وہ سارا ٹیکس کے اوپر چلنا ہے اور اوورسیز کے اوپر چلنا ہے۔ اوورسیز کو انسینٹیو دینے کے لیے ابھی انہوں نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی سیل کرتے ہوئے، پرچیز کرتے ہوئے دونوں صورتوں میں ٹیکس دینا ہوتا ہے، ایک ریلیف دیا ہے ریسنٹلی۔ ایک جو ہے انہوں نے لیٹر بھی جاری ہو چکا ہوا ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان ٹیکس جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، ایک تو جو انٹرینڈ سٹاف ہے FBR کا، وہ بھی بعض اوقات اس سے لا علم ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ جس کے ذریعے جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب نان پروفیشنل لوگوں سے جو وکیل نہیں ہوتے اور پھر وہ FBR کے کام کو صحیح طرح سے نہیں جانتے ہوتے، کلرک ہے کوئی یا کوئی اور لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی ٹیکس ریٹرن کے معاملات کرا رہے ہیں یا رجسٹری وغیرہ کرا رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہوتے، اور پھر وہ آپ کو وہ والا ٹیکس جو آپ نے نہیں دینا وہ ٹیکس بھی آپ سے وہ ادا کروا دیتے ہیں۔ اب جو لوگ تو اوورسیز نہیں ہیں، یعنی پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ تو اپنے ٹیکس کو کسی اور صورت میں، وہ سیلری پرسن ہیں یا کوئی اور ان کا ہے، تو وہ وہاں سے تو ایڈجسٹ کرا لیتے ہیں بعد ازاں، اگر ان کو جب پتہ چلتا ہے جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ بعد ازاں اس کو کسی دوسری سلیب میں بھی ایڈجسٹ نہیں کرا پاتے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے
کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو، اب اس کے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ پہلے اپنی رجسٹریشن ان کے سسٹم میں کرانی ہے. اگر آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہوگی، وہ ود ان نو ٹائم کر دیتے ہیں، وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے، تو پھر ان کے سسٹم میں آپ کا یہ ڈاٹا شو ہو جائے گا کہ آپ اوورسیز ہیں. چلان جنریٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی اس میں آپ کا وہ ٹیکس نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرایا ہوا، اپنے ڈاکومنٹس پورے وہاں پہ شو نہیں کرائے ہوئے، پورا پروسیجر آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں سمجھ سکے گا کہ آپ اوورسیز پاکستان. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو معاملات ہیں FPR کے، یا ویسے بھی جو کورٹ سے ریلیٹڈ یا قانون سے متعلق جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، وہ کسی لائر کے ساتھ جائیں، اس کو انگیج کریں، اور وہاں سے کسی پروفیشنل سے جو ہے وہ اپنے معاملات کرائیں. تو اس کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، میسج چھوڑ سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں. آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان کے باہر، دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ کے تمام معاملات واٹس ایپ کے اوپر آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے گارنٹی کے ساتھ آپ کو ہو جائیں گے. آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ کو تمام معلومات بھی مل جائیں گی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ، یعنی اوورسیز کے لیے ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ ان کو جو ہے پراپرٹی سیل اور پرچیز کے اوپر ٹیکس میں بڑی چھوٹ دے دی گئی ہے، تاکہ اوورسیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی پراپرٹی سیل کرنے اور پرچیز کرنے میں، یعنی انویسٹمنٹ کرنے میں ایک آسانی رہے.